بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی 1 فٹ لمبی گردن، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مت سنگھ کی خواہش تھی کہ میں جب تک ہوشیار پور میں ہوں اسی کے تھانے میں قیام کروں۔ وہ خود بھی تھانے کے اندر ہی رہائش رکھتا تھا۔ کھلے احاطے میں ایک ملازمین کے لیے 3-4 کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک کوارٹر میں میرا بستر لگا دیا گیا۔ عام پولیس والوں کے برعکس مت سنگھ ایک خوش مزاج شخص تھا۔ ہنسی مذاق بہت کرتا تھا اور گالیاں بھی دیتا تھا، تو ایسی مخولیہ قسم کی گالی کھانے والا سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ ہنسے یا غصہ کرے۔ مت سنگھ تاش کا رسیا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے اپنے کوارٹر میں تاش کی محفل سجا لی اور مجھے بھی کھینچ کھانچ کر وہاں لے آیا۔ تاش کا کھیل وقت کا ویری ہوتا ہے۔ جس کا وقت قیمتی ہو اسے تاش کو چھونا بھی نہیں چاہیے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کب دن چڑھا اور کب شام ہو گئی۔ ہم بھی رات قریباً 12 بجے تک کھیلتے رہے اور ساتھ ساتھ مونگ پھلی ٹھکورتے رہے۔ مت سنگھ پوری طرح تازہ دم تھا، لیکن باقیوں کی نیند کی وجہ سے مت ماری جا رہی تھی۔ آخر جب میرے ساتھی حوالدار نے تیسری مرتبہ بیگم کا یکا پھینک دیا تو میں پتے پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مت سنگھ نے بھی پتے پھینک دیے۔ عین اس وقت تھانے کے احاطے سے لمبریٹا سکوٹر کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی سکوٹر تھا جو گلاب دین کی نگرانی کرنے والا کانسٹیبل لے کر گیا تھا۔ سکوٹر کے علاوہ ایک گاڑی کا شور بھی سنائی دیا۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا، احاطے میں ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ ٹیکسی کے اوپر جنگلے پر ایک ٹرنک اور بستر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر سپاہی بیٹھا تھا اور لمبریٹا پر ہیڈ کانسٹیبل کے پیچھے زکیہ کا خاوند گلاب دین نظر آ رہا تھا۔ یہ بڑی حیران کن صورتحال تھی۔ ہم فوراً باہر نکلے۔ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر زکیہ کے علاوہ اس کی ساس اور بچے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور گلاب دین تو لٹھے کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ ٹیکسی کے پیچھے ہی پیچھے ایک موٹر سائیکل بھی اندر داخل ہوئی۔ موٹر سائیکل پر ایک ASI اور رائفل مین بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق کسی دوسرے تھانے سے تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سکوٹر سٹینڈ کر کے ہمارے پاس آیا اور سلوٹ کر کے بولا، ان لوگوں کو ہم نے اسٹیشن کے قریب سے پکڑا ہے جناب، لگتا ہے بھاگ رہے تھے۔ میں نے گلاب دین کی طرف دیکھا۔ اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت یوں خاموشی سے گھر چھوڑنے والا یقیناً بھاگ ہی رہا ہوتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ہم نے اسٹیشن کے قریب گلاب دین کو روکا تو یہ ہم سے الجھنے لگا۔ وہ تو شکر ہوا کہ یہ ASI صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کی مدد سے ہم اسے تھانے میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ مت سنگھ نے گلاب دین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، اوئے ماں کے چھنکنے، کہاں بھاگ رہا تھا؟ زکیہ روتی ہوئی ٹیکسی سے باہر آئی۔ خدا کے لیے ان کو کچھ مت کہو، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ قصوروار اور بے قصور کا پتہ تو ابھی چل جائے گا کاکی۔ مت سنگھ نے اپنا بھاری بھرکم سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، سامان نیچے اتارو اور اچھی طرح تلاشی لو۔ ٹیکسی کا سامان نیچے اتار دیا گیا۔ ڈگی میں سے بھی ایک ٹرنک اور 2 گٹھڑیاں برآمد ہوئیں۔ زکیہ مسلسل آہوزاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بے قصور ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب ٹیکسی کی چھت سے اتارے جانے والے بوسیدہ بستر کو کھولا گیا تو سب کی آنکھیں ہی کھلی رہ گئیں۔ لحاف کی تہوں میں ایک تکیے کا غلاف سونے کی اشرفیوں، چاندی کے سکوں اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ عین اس وقت گم سم کھڑے گلاب دین نے جھپٹا مار کر ASI کے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لیا۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا کہ چند لمحوں کے لیے سب ساکت کھڑے رہ گئے۔ ریوالور کھینچتے ہی گلاب دین نے سب سے پہلے ASI کی ٹانگ میں گولی ماری اور پھر دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اور مت سنگھ بے ساختہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اس نے بھاگتے بھاگتے گھوم کر ایک فائر کیا۔ دھماکے سے شعلہ نکلا اور گولی ہمارے پیچھے کھڑی
ٹیکسی کے شیشے میں لگی۔ ایک چھناکے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، اس کے ساتھ ہی ذکیہ اور بچوں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دیں۔ رائفل مین نے بھی بھاگتے ہوئے ملزم پر ایک فائر کیا، لیکن وہ مزید فائر نہیں کر سکا کیونکہ تھانے کا گیٹ ایک مصروف سڑک پر تھا اور گلاب دین پر چلائی جانے والی گولی کسی راہگیر کو بھی چاٹ سکتی تھی۔ یہ بڑی حدت کی بات تھی اگر تھانے کے احاطے میں سے یوں ملزم ریوالور چھین کر فرار ہو جاتا۔ میں نے اور مت سنگھ نے پوری قوت سے اس کا پیچھا کیا۔ میں آگے تھا اور مت سنگھ مجھ سے 5-6 قدم پیچھے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا مگر کسی قریبی سینما میں شو ٹوٹا تھا اور سڑک پر آمد و رفت جاری تھی۔ گلاب دین نے تیز رفتار گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھرتی سے سڑک پار کی۔ مجھے بھی ایسی ہی تیزی دکھانی پڑی۔ سڑک سے 10-15 گز آگے جا کر ملزم پھسل کر گرا اور لڑکتا ہوا بجلی کے ایک کھمبے سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کروٹ لے کر سیدھا ہوتا اور مجھ پر گولی چلاتا، میں نے اسے چھاپ لیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی ریوالور والی کلائی قابو میں کی اور پھر بلال شاہ والے انداز میں جن جپھا مار لیا۔ گلاب دین کو غیر مسلح کرنے کے بعد تھوڑی سی پھینٹی لگائی گئی اور پھر حوالات میں دھکیل دیا گیا۔ ذکیہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی بوڑھی ساس واویلا کرنے میں مصروف تھی۔ ذکیہ نے مجھے پاس بلایا اور آنسو بہاتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، بھائی فقیر ہمارے ہی گھر میں بند ہیں، وہ سخت زخمی ہیں، آپ ان کی جان بچائیں۔ یہ اطلاع انکشاف انگیز تھی۔ ہم نے گلاب دین کے اہل خانہ اور ٹیکسی ڈرائیور کو ASI کی نگرانی میں چھوڑا اور فوراً نویں آبادی روانہ ہوئے۔ نشاندہی کے لیے ذکیہ کو ساتھ لے لیا گیا۔ ہماری جیپ ہوشیار پور کی خالی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی قریباً 10 منٹ میں گلاب دین کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ذکیہ نے اپنے آزار بند سے کنجی نکال کر تالا کھولا۔ صحن اور برآمدے کے بلب روشن کیے گئے۔ ایک بڑے کمرے کے اندر سے گزر کر ہم ایک چھوٹے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ یہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ذکیہ نے یہ تالا بھی کھولا۔ یہ کمرہ ایک تنگ و تاریک سٹور جیسا تھا۔ اس میں بلب نہیں تھا، لیکن بڑے کمرے کی روشنی میں اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا اور یہ منظر حیران کن تھا۔ اس کے منہ میں ایک پرانا کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھ دی گئی تھی۔ فقیرے کے سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ ایک گہرا زخم تھا اور کئی روز پہلے اس زخم سے جو خون فواروں کی صورت میں چھوٹا تھا وہ فقیرے کی سفید قمیض پر سیاہ دھبوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ فقیرے نے نیم واہ آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور حلق سے غوں غاں کی آوازیں نکالنے لگا۔ ذکیہ اس کے قریب بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ اپنی انگلیاں بار بار فقیرے کے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو۔ اس کے ہونٹوں سے بار بار یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ کچھ عجیب سی حالت ہو رہی تھی ذکیہ کی۔ چہرہ جیسے بخار میں تپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ انگاراں تھیں۔ یوں لگتا تھا کسی شے نے اس کے سینے میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ جب پولیس اہلکار فقیرے کی بندشیں کھول رہے تھے، ذکیہ روتے ہوئے میری طرف مڑی اور بولی، تھانے دار جی، بھائی فقیرے کے والد میاں جی بیماری سے فوت نہیں ہوئے تھے، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ یہ اطلاع کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے غور سے ذکیہ کی طرف دیکھا۔ وہ جذباتی ضرور ہو رہی تھی لیکن پورے ہوش و حواس میں تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بولی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں جناب، میاں جی کو مفلر سے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا یہ کام؟ میرے شوہر نے، ذکیہ نے اعتراف کیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ منظر پولیس ہیڈ کوارٹر کا تھا۔ میٹنگ روم میں SP مسٹر اسمتھ اور DSP کرن کمار کے علاوہ 8-10 پولیس اہلکار موجود تھے۔ مجھے ان کے سامنے اس کیس کی تفصیلات بتانی تھیں۔ در حقیقت 4-5 دن کے اندر یہ کیس دور و نزدیک مشہور ہو گیا تھا اور ہر کوئی اس کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا۔ اس مشہوری کی سب سے بڑی وجہ اشرفیوں اور گہنوں سے بھری ہوئی نانت تھی۔ قیمتی دفینوں اور ان دفینوں کی باتوں میں دلچسپی لینا شاید انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہر خطے اور ہر دور میں تالے آزما ایسے چکروں میں رہتے ہیں۔ کہیں فرعونوں کے مقبرے کھودے گئے ہیں اور کہیں صحراؤں کی ریت چھانی گئی ہے، کہیں سمندر کی تہ میں غرقاب جہازوں کو کھنگالا گیا ہے اور کہیں ویران کھنڈروں میں قسمت آزمائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت انسان نے زمین کے سینے سے معدنیات کے جو خزانے نکالے ہیں وہ اسی کھوجی فطرت کے سبب نکلے ہیں۔
میٹنگ روم میں ہر کوئی یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ نانت کس نے دفن کی، کس نے نکالی اور کیوں کر نکالی۔ میں نے یہ روداد شروع سے سناتے ہوئے بتایا کہ یہ نانت قریباً 20 برس پہلے اللہ جوایا نام کے ایک پیسے والے لیکن ان پڑھ شخص نے شاہ کوٹ کی 12 دری کے قریب زمین میں دبائی تھی۔ ان 19 برسوں میں وہ کئی بار ہوشیار پور سے شاہ کوٹ پہنچا اور بڑی رازداری سے زمین کھود کر نانت کی موجودگی کی تسلی کرنے کے علاوہ اس نے دوبارہ اپنی ضروریات کے لیے نانت سے بھی رقم نکالی۔ خاندان میں اللہ جوایا کو میاں جی کہا جاتا تھا۔ میاں جی کے اکثر عزیزوں کو شک تھا کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی کہیں دفن کر رکھی ہے اور اس جگہ کا پتہ ان کے چھوٹے بیٹے فقیر محمد کو ہے، لیکن یہ بات غلط تھی۔ میاں جی نے بیٹے کو بھی نانت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، شاید وہ اس کے لیے کسی بہتر موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بیٹے کو صرف اتنا اشارہ دیا تھا کہ نانت اس کے نانا کے گھر کے پچھواڑے درختوں میں دفن ہے۔ فقیرے کی منہ بولی بہن زکیہ ہے۔ زکیہ اپنے شوہر گلاب دین کے ساتھ نویں آبادی کے قریب کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ جہاں میاں جی کے کئی عزیزوں کو نانت کے بارے میں تجسس تھا، وہاں گلاب دین کو بھی تھا۔ گلاب دین ایک اجڑ اور بے حد لالچی شخص ہے۔ گھر کے قریب ہی اس کی دودھ دہی کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑے بھی کرتا رہتا ہے۔ ایک برس پہلے جوئے کی بیٹھک میں اس کا ایک عادی جواری سے جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں جواری کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ نتیجے میں گلاب دین پر کیس چلا جو ابھی تک زیر سماعت ہے۔ گلاب دین نے جب سے میاں جی کی نانت کے بارے میں سنا تھا، اسے ایک بے قراری سی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی یعنی فقیرے کی منہ بولی بہن کے ساتھ اکثر فقیرے کے گھر جاتا رہتا تھا۔ وہاں میاں جی سے بھی ملاقات ہوتی۔ وہ کبھی ہنسی مذاق میں اور کبھی سنجیدگی کے ساتھ انہیں نانت کے بارے میں ٹٹولتا، لیکن میاں جی بھی ایک کایا تھے، وہ ایسی باتوں میں بھلا کہاں آتے۔ ایک دو بار انہوں نے گلاب دین کو رکھائی سے جواب دیا تاکہ وہ اس ذکر کو بار بار نہ چھیڑے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ گلاب دین دراصل کس گماش کا شخص ہے اور اندر ہی اندر اس میں کیا لاوا پک رہا ہے۔ وہ اپنی طرف قدم قدم سرکتے ہوئے مہیب خطرے سے بے خبر رہے، یہاں تک کہ وہ تاریک رات پہنچ گئی جس کی بے رحم سیاہی نے انہیں ایک بلا کی طرح جکڑ لیا اور یوں بے بس کیا کہ وہ زندوں میں رہے اور نہ مردوں میں، اور پھر کربناک چہرے اور کھلی آنکھوں کے ساتھ کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑے رہ گئے۔ وہ ایک بہت سرد اور خاموش رات تھی۔ فقیرہ امرتسر میں تھا۔ وہ مہینے میں 2-3 بار ہی ہوشیار پور آتا تھا۔ گھر میں فقیرے کی بیوی سلطانہ، اس کے بچوں اور میاں جی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نصف شب کے بعد گلاب دین نے دیوار پھاندی اور خاموشی سے گھر میں گھس آیا۔ اس کے پاس بھرا ہوا پستول تھا اور اس نے چہرے پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس نے سلطانہ کو جگایا اور پستول دکھا کر اس کو دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں میاں جی سو رہے تھے۔ اس کے پاس ایک مضبوط رسی بھی تھی۔ اس نے سلطانہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے سسر کو رسی کے ساتھ چارپائی سے باندھ دے۔ اسی دوران میاں جی جاگ گئے، لیکن گلاب دین کے ہاتھ میں پستول اور آنکھوں میں خون دیکھ کر انہیں شور مچانے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ سلطانہ کو گلاب دین نے اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ معمول کی طرح اس کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ اس نے میاں جی کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس دوران گلاب دین پستول تانے اس کے سر پر کھڑا رہا اور خوفناک دھمکیاں دیتا رہا۔ میاں جی بند چکے تو گلاب دین نے ان سے نانت کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ پہلے تو میاں جی انکار کرتے رہے کہ انہوں نے کہیں کوئی شے نہیں چھپا رکھی، لیکن جب بپھرے ہوئے گلاب دین نے ان کی جوان سال بہو کو ان کے سامنے زمین پر گرا لیا اور اس کے کپڑوں کے چیتھڑے اڑانے لگا تو وہ گلاب دین کی منتیں سماجتیں کرنے لگے، مگر یہ سب منتیں سماجتیں بیکار گئیں اور گلاب دین نے جو انسان سے زیادہ حیوان نظر آ رہا تھا، پستول کے زور پر سلطانہ کو بے آبرو کر دیا۔ پھر وہ غرا کر بولا، بڈھے ابھی تو نے کچھ نہیں دیکھا، میں پہلے تیری بہو کو اور پھر پوتی کو تیرے سامنے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ جب وہ معصوم بچی کو دبوچ کر کمرے میں لایا تو دادے کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے گلاب دین کو سب کچھ بتا دیا، ہر وہ بات بتا دی جو وہ شیطان پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی گلاب دین نے بد نصیب شخص کو معاف نہیں کیا۔ غالباً اپنی کارروائی کے دوران ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی
کہ وہ ان لوگوں کو زندہ چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا راز نہیں رہ سکے گا۔ اس پر خون سوار ہو چکا تھا، لہٰذا ان تینوں جانوں کو ختم کرنا اسے کوئی زیادہ کٹھن کام نظر نہیں آیا۔ اس نے سلطانہ اور اس کی بچی کو ساتھ والے کمرے میں بند کیا اور پہلے میاں جی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی بتی بجھا کر اس نے اپنے شکار کے گلے میں مفلر کا پھندا ڈالا اور اس وقت تک زور لگاتا رہا جب تک جسم روح سے آزاد نہیں ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں سلطانہ اور بچی کے پاس آیا۔ سلطانہ اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک دیکھ چکی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اس وحشی نے دوسرے کمرے میں اس کے سسر کی جان لے لی ہے۔ اپنی اور اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے وہ اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگی۔ اس نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ وہ ان دونوں کی جان بخش دے تو وہ ہمیشہ خاموش رہے گی، جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو ایک لفظ نہیں بتائے گی، پوری زندگی یہ راز اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ اس نے کہا کہ اس کا سسر بیمار تھا، کل شام اس پر دمے کا شدید حملہ ہوا تھا، وہ کہہ دے گی کہ وہ دمے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ وہ بہت دیر یوں ہی گلاب دین کے سامنے آہو بکا کرتی رہی۔ نہ جانے گلاب دین کے دل میں کیا آئی کہ وہ ماں بچی کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے سلطانہ کا ہاتھ بچی کے سر پر رکھوا کر بڑی سخت قسم لی کہ وہ اس واقعے کے بارے میں ہمیشہ اپنے ہونٹ بند رکھے گی اور اپنے سسر کے بارے میں لوگوں کو وہی کچھ بتائے گی جو وہ کہہ رہی ہے۔ بعد ازاں اس نے میاں جی کا مردہ جسم چارپائی سے کھول کر دروازے کے قریب فرش پر ڈال دیا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ وہ دمے کے دورے میں گر کر ہلاک ہوئے ہیں۔ جوں ہی فقیرے کے والد کی رسم کل ادا ہوئی، گلاب دین شاہ کوٹ پہنچ گیا۔ اس نے مطلوبہ جگہ تلاش کی اور رات کی تاریکی میں وہاں کھدائی کر کے ناند سے سارا سونا چاندی نکال لیا۔ کھدائی کے لیے اس نے لوہے کی کھرپی استعمال کی تھی۔ کھدائی کے دوران یہ کھرپی ٹوٹ گئی اور گلاب دین جلدی میں اسے وہیں چھوڑ آیا۔ بعد ازاں یہ کھرپی ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اب کھرپی کی وجہ سے مجھے گلاب دین پر شک ہوا اور میں نے سادہ پوش کے ذریعے اس کی نگرانی کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ گلاب دین کو توقع نہیں تھی کہ ناند والی جگہ کی دوبارہ کھدائی ہوگی اور وہاں سے برآمد ہونے والی کھرپی کے سبب فقیرہ اس کے بارے میں شک کرنے لگے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ گڑھے سے کھرپی برآمد ہونے کے بعد جلد ہی فقیرے کا دھیان گلاب دین کی طرف چلا گیا تھا، لیکن گلاب دین اس کی منہ بولی بہن کا شوہر تھا۔ اس نے گلاب دین کا نام پولیس کو بتانے کے بجائے پہلے خود پرچول کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہوشیار پور پہنچا اور ایک رات اپنے بھائی خدا بخش کے گھر رہنے کے بعد گلاب دین سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ اس کا اندیشہ غلط نکلے اور اس کی منہ بولی بہن کا سہاگ اس معاملے میں ملوث نہ ہو، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ گلاب دین کے گھر علیحدہ کمرے میں جب فقیرے نے گلاب دین سے بات چیت کی تو خود بخود بات کھلنی شروع ہو گئی۔ فقیرے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ گلاب دین کی اصل کتنی خطرناک ہے اور وہ اس سے پوچھ گچھ کر کے اپنے لیے کیا خطرات پیدا کر رہا ہے۔ جب گلاب دین نے خود کو پھنستے دیکھا تو فقیرے پر جھپٹ پڑا۔ اس نے نمک مرچ پیسنے والے ڈنڈے کی شدید ضرب فقیرے کے سر پر لگائی اور اسے بے ہوش کر ڈالا۔ بعد ازاں اسے گھر کی ایک تاریک کوٹھڑی میں رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ 13 روز مسلسل اس چارپائی سے جکڑا پڑا رہا۔ ضروری حاجات کے لیے اس کی چارپائی کے نیچے لوہے کی بالٹی رکھ دی جاتی تھی۔ اس کے سر کا زخم خراب ہو گیا اور اسے شدید بخار رہنے لگا۔ فقیرے کی منہ بولی بہن ذکیہ تمام حالات سے آگاہ ہو چکی تھی اور یہ خیال اس کے لیے سہانے روح تھا کہ اس کا بھائی اس کے اپنے ہی گھر میں قیدیوں کی طرح پڑا زندگی کے لیے سسک رہا ہے۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا اور دوسری طرف بھائی۔ وہ رشتوں کے ایک سنگین دوراہے پر کھڑی تھی۔ بھائی کی ہمدردی کرتی تو سہاگ پھانسی پر جھولتا نظر آتا تھا، سہاگ کی خاطر لبوں پر مہر لگا لیتی تو بھائی کی جان جاتی تھی۔ آخر وہ عورت تھی، اسے بچپن سے بتایا گیا تھا کہ شوہر کیسا بھی ہو مجازی خدا ہوتا ہے۔ ڈولی پر سوار ہوتے وقت اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا کہ اب شوہر کا رشتہ اس کے لیے سب سے مقدم ہے، سسرال کے صحن سے اب اس کا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ اس نے جیتے جی خود کو جنازہ سمجھ لیا اور دل پر پتھر رکھ کر وہ کچھ کرنے لگی جو اس کا شوہر کہتا تھا۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ گلاب دین نے فقیرے کو زندہ رکھنے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ وہ اسے قتل بھی کر سکتا تھا، یقیناً کر سکتا تھا،
اور شاید ذکیہ کی تمام منت سماجت کے باوجود کر بھی دیتا، لیکن اسے قتل کیے بغیر بھی اس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا۔ وہ ہوشیار پور چھوڑ کر آزاد قبائلی علاقے میں آباد ہونے کا پکا پروگرام بنا چکا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ گلاب دین کے ننیالی رشتہ داروں میں ایک دو پختون گھرانے میں بھی شامل ہیں اور وہ لوگ خیبر ایجنسی میں کہیں رہتے ہیں۔ بہرحال تمام انتظام مکمل تھا۔ سوموار کی رات کو گلاب دین نے گھر کا ضروری سامان سمیٹا اور بیوی بچوں کے ساتھ خاموشی سے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر سے نکلتے وقت ذکیہ نے پانی کی نکاسی کا راستہ بند کر کے سارے نلکے کھول دیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جب رات پچھلے پہر پانی آئے تو نلکوں میں سے نکلنے لگے اور گٹر بند ہونے کے سبب گلی میں بہنے لگے۔ 2-3 گھنٹے پانی یوں ہی بہتا رہتا تو تنگ گلی تالاب بن جاتی۔ مجبوراً کسی کو دیوار پھاند کر گھر میں گھسنا پڑتا اور نلکے بند کرنے کے دوران اسے پتہ چل جاتا کہ ایک زخمی یہاں قید ہے۔ میں نے مکمل رپورٹ پیش کر دی تو افسران نے مختلف سوالات پوچھے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اس لیے تسلی بخش جواب دیے۔ یوں یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ اب صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ فقیرے کی بیوی کو لگی ہوئی چپ کا سبب بھی سامنے آ گیا تھا۔ وہ نہ بیمار تھی اور نہ اس پر کسی نے تعویذ کر رکھے تھے۔ وہ ایک ایسے عذاب سے گزری تھی جس نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ وہ کس دل سے اپنے شوہر کے گلے لگتی، اس کی محبت کا جواب محبت سے کیسے دیتی؟ اس کا وجود تو اس کے لیے ایک گالی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اپنے سسر کی موت کا خونی راز تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک تاریک رات کے دل خراش مناظر نقش تھے۔ اسے چپ نہ لگتی تو کیا ہوتا؟ یہ اس کا حوصلہ تھا کہ وہ سب کچھ سینے میں چھپا کر زندہ تھی۔ خود پر ہونے والی زیادتی کے 2-2.5 ماہ بعد اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ شاید اس بچے کی موت کا ذمہ دار بھی گلاب دین ہی تھا۔ ایک روز میں خاص طور پر اس سے ملنے کے لیے شاہ کوٹ سے ہوشیار پور گیا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو اس کا شوہر فقیرہ بھی میرے ساتھ تھا۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد وہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ جب سے سلطانہ ناراض ہو کر مہکے آئی تھی، وہ پہلی بار اس سے ملنے آیا تھا۔ ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ پہلے سلطانہ کے غمزدہ باپ سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ پھر میرے کہنے پر سلطانہ کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھی اور چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ تھا۔ 2 سال کی ایک پیاری سی بچی اس کی گود میں تھی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو تم مجھے تھانے دار نہیں، اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ اگر یہ گھونگھٹ تم پردے کے لیے نکالتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی شرمندگی کی وجہ سے نکال رکھا ہے تو اسے ہٹا دو۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ شرمندہ وہ ہوگا جسے اپنے کرتوتوں کی سزا پانے کے لیے تختہ دار کی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں اس کی لاش ایسی حالت میں دکھاؤں گا کہ اس کی گردن 1 فٹ لمبی ہو چکی ہوگی۔ سلطانہ خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی، پھر ایک دم اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوتی چلی گئیں۔ اس کے ساتھ اس کی بچی بھی رونے لگی۔ دونوں ماں بیٹی اس قدر روئیں کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں لگا کہ اس رات ایک بدبخت کے ہاتھوں ان دونوں پر جو بیتی تھی وہ اس کا شکوہ اپنے پیاروں سے آج کر رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ سلطانہ کی روح پر جمی ہوئی خاموشی کی برف پگھل رہی ہے۔ فقیرہ سلطانہ سے واقعی محبت کرتا تھا۔ اس نے اس کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ 1-2 ہفتوں میں سلطانہ کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس کی سب سے بڑی بیماری اس کے دل کا بوجھ تھا۔ جب یہ بوجھ کم ہوا تو بیماری سمٹنے لگی۔ فقیرے نے ایک عقل مندی یہ کی کہ ہوشیار پور چھوڑ کر لاہور چلا گیا۔ باپ کا نصف ترکہ اسے مل چکا تھا۔ یہ نصف ترکہ بھی 300 تولہ سونے اور 700 تولہ چاندی سے کم نہیں تھا۔ دوسرے الفاظ میں فقیر محمد اب امیر محمد بن چکا تھا۔ اس میں اور شاہ کوٹ کے ویرانے میں گھومتے ہوئے بدحال شخص میں اب زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے لاہور میں اپنا ذاتی مکان لے لیا اور وہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے پلاٹ خرید لیا۔ اپنے ماحول سے دور ہو کر سلطانہ جلد ہی نارمل ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کا موقع مجھے ملا۔ سیشن اور ہائی کورٹ میں
2 سالہ کارروائی کے بعد گلاب دین ولد محمد بوٹا کو سزائے موت ہوئی اور جولائی 1944 کی حبس زدہ صبح کو اسے ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اگر سلطانہ چاہتی تو وہ اپنے مجرم کی 1 فٹ لمبی گردن دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اسے یہ منظر دکھانے کے لیے میں نے جیل پولیس کے ایک انسپیکٹر سے پیشگی بات کر لی تھی، لیکن سلطانہ جیل آنے کی ہمت نہیں کر سکی اور غالباً یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اس کے پرانے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے۔ یوں وہ کہانی جو شوخ جمیلہ کے جھوٹ اور فقیرے کے غلط علاج کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، شاہ پور کی 12 دری میں بھٹکنے کے بعد ہوشیار پور کے شیر فروش تک پہنچی اور رات کے آخری پہر ڈسٹرکٹ جیل کے پھانسی گھاٹ پر ختم ہو گئی۔